अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बात करूंगा एक्स मुस्लिम समीर की एक स्ट्रीम के मुतालिक जो उसने 2 दिन पहले की हुई थी, और उसकी स्ट्रीम का थंबनेल जो था वो कुछ इस तरीके से था कि अल्लाह भी नमाज पढ़ता है, अल्लाह भी इबादत करता है। जब मैंने ये थंबनेल देखा तो मैंने सोचा पता नहीं कौन सा एतराज़ इस बंदे ने कर दिया है। तो मैंने जब उसे प्ले करके देखा और उसका एतराज़ सुना तो इतना भोंडा और इतना घटिया एतराज़ मुझे लगा कि अरबी से हल्की बुल्की वाकफियत रखने वाला शख्स भी इसके मुंह के ऊपर थूक के चला जाएगा ऐसा एतराज़ करने के ऊपर। और ये एतराज़ कर रहा था और इसको बिल्डअप ऐसे दे रहा था कि पता नहीं इसने कौन से पहाड़ तोड़ दिए हैं ये एतराज़ करके। हालांकि सिर्फ और सिर्फ इस एतराज़ में इसकी बेवकूफ़ियत और इसकी जहालत नज़र आ रही है। वो कैसे, मैं आपको दिखलाऊंगा अभी, और वो भी सबूत के साथ दिखलाऊंगा कि कितना बड़ा जाहिल ये शख्स है। अगर कोई पर्सनली आके मुझसे पूछे कि जाहिलों का पता क्या है तो मैं ये इन एक्स मुस्लिम्स का पता दे दूंगा, और खास करके एक्स मुस्लिम समीर का पता दूंगा। सूरह अहज़ाब की एक आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत के ऊपर इस बंदे का एतराज़ देखें कि कितना भोंडा एतराज़ ये शख्स कर रहा है। फिर उसके बाद उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। यानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी में युसल्लूना से जो ये मुराद ले रहा है वो ये मुराद ले रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज पढ़ रहा है। अब आप इसका एतराज़ सुन लें, फिर इसके बाद इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं नबी पर। किस पर? सलात भेजते हैं नबी पर। सो ओ बिलीवर्स, तुम भी अपने नबी पर सलात भेजो। तुम भी अपने नबी पर सलात भेजो। क्यों? क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं। कुरान के अंदर जहां जहां सल्लू और सलात का वर्ड आया है, मोमिन और मोमिनीन और मुसलमान और तमाम उलमाए इकराम, उलमाए इस्लाम उसको नमाज से जोड़कर बताते हैं। ये नमाज है। सलात मीन्स नमाज। अगर सलात मीन्स नमाज है तो अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी मोहम्मद के लिए नमाजें पढ़ते हैं। मोहम्मद के लिए नमाजें पढ़ते हैं। एतराज आपने सुन लिया, और इस एतराज में ये शख्स इस एतराज को बिल्डअप इतना दे रहा है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को, तमाम पूरी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज है हमारा कि वो आके हमें इसका मतलब बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसकी नमाज पढ़ रहा है। यानी इसको लग रहा है कि इसने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया है इस आयत के ऊपर। इसने ये आयत निकाली है ढूंढ के और इसके ऊपर एतराज किया है। गलती इनकी नहीं है, वजह यह है कि इन लोगों को अरबी से हल्की सी भी वाकिफियत नहीं है। इन लोगों का दावा तो ये है कि ये अरबी कुरान और हदीस को समझते हैं और कुरान और हदीस के ऊपर एतराज करते हैं। हकीकत में इनको अरबी की ऐन से भी वाकिफियत नहीं है। अब ये बात जो मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को अरबी से वाकिफियत नहीं है, तो ये जो एक्स मुस्लिम के चाहने वाले लोग हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई, उनको लग रहा होगा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। आप खुद देख लें। वसल्लम मन जिब्रील मन गैरिही फिस समाई वसाबिया वफीमा फक़ूलकुन यब्दी तअबद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कानू अजवजिल युसल्ली फी मगरात सानिया वमा बादहा ववदन अन्नबी इस्राईल सल्लु मूसा हाला युसल्ली रब्बुका फिबिका मूसा अलैहि सलाता वसल्लम लतकन फक़ाल अल्लाहु तआला या मूसा मा क़ालू लका फ़क़लन क़ालू अल्लज़ीना समत क़ालू अख़बरिहिम अन असल्लु व इन सलाका तस्बी अज़बी वल्लाहु अलम। आप अंदाजा लगाएं कि इसने 3 से 4 लाइन पढ़ी हैं और उसमें से एक लफ्ज भी इसने सही नहीं पढ़ा है। और ये बात जो लोग यहाँ के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको अरबी मालूम होगी तो वो ये समझ गए होंगे कि इस शख्स ने जितनी भी लाइनें पढ़ी हैं, जितने भी हुरूफ पढ़े हैं, जितने भी वर्ड पढ़े हैं, सारे के सारे गलत पढ़े हैं। अब आते हैं इसके ऊपर जो इसने एतराज किया हुआ है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि इसने एतराज किया हुआ है वो ये कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। युसल्लूना का जो इसने तर्जुमा किया हुआ है, सलात का जो तर्जुमा इसने किया हुआ है, उसने ये किया हुआ है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। अब इस जाहिल को ये पता ही नहीं है कि सलात के माने क्या होते हैं।
آپ کے اسکرین کے اوپر ڈکشنری دکھائی دے رہی ہوگی. اس ڈکشنری میں آپ دیکھیں کہ صلاۃ کے معنی کیا آتے ہیں. صلاۃ کا پہلا معنی آتا ہے دعا، دوسرا معنی آتا ہے تسبیح، اور جو تیسرا معنی آتا ہے وہ نماز. یعنی صلاۃ کے معنی دعا بھی آتے ہیں، تسبیح بھی آتے ہیں اور نماز بھی آتے ہیں، لیکن اصل معنی جو صلاۃ کا ہوتا ہے وہ دعا ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ نماز جو ہوتی ہے وہ پوری کی پوری دعا ہوتی ہے، اس وجہ سے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا جانے لگا ہے نماز کے اوپر بھی. اب اس جاہل کو صرف اتنا معلوم تھا کہ صلاۃ کے معنی تو نماز کے آتے ہیں، تو اس کو لگا کہ اس نے بہت بڑا اعتراض ڈھونڈ لیا ہے کہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے. یہاں کے اوپر جو ترجمہ اس کا ہوگا وہ کیا ہوگا میں آپ کو دکھلاتا ہوں ابھی. اور جو یہ سورہ احزاب کی جس آیت کے اوپر اس شخص نے یہ اعتراض کیا ہوا ہے، اگر ذرا سی عقل ہوتی اس کی، اس میں جو ٹرانسلیشن انگلش میں ہے اگر اس کو ہی پڑھتا تو یہ شخص سمجھ جاتا ہے اس میں جو لفظ آیا ہے وہ بلیسنگ کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی دعا یا برکت یا رحمت وغیرہ کے آتے ہیں، اس کے معنی نماز کے نہیں آتے ہیں. آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں کہ بلیسنگ کا معنی کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس کا معنی آتا ہے دعا، اور اگر آپ نماز کا میننگ دیکھیں گے تو نماز کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگلش کے اندر وہ ہوتا ہے پریئر. پھر یہاں کے اوپر جو یصلون آیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. یہاں کے اوپر نماز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور یہ جو تفسیر آپ کے سامنے ہے یہ تفسیر ہے تفسیر صراط الجنان. اب اس کے آگے آپ دیکھیں، آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ صلاۃ کا جو اصل معنی ہے وہ دعا کے ہے. جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے، یعنی جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے. اس کے بعد آپ ایک اور تفسیر دیکھیں یہاں کے اوپر. صلاۃ کا لفظ جب اللہ کے صلے کے ساتھ، یعنی جب اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یوز ہوا ہے تو وہ بندوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی رحمت کے آتے ہیں، مہربانی اور شفقت کے ہوتے ہیں. اور جب ملائکہ کی طرف سے انسانوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی دعائے رحمت کے ہوتے ہیں. اس شخص کی عربی سے کتنی واقفیت ہے تو وہ تو میں نے ویڈیو میں آپ کو دکھلا دی. یہاں کے اوپر اب صلاۃ لفظ کی جو تحقیق ہے وہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ صلاۃ لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے. صلاۃ لفظ جب اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یوز کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر صلی علی یا یصلی علی، جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی اگر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی رحمت کے ہوتے ہیں، اور جب فرشتوں کی جانب سے استعمال ہو تو اس کے لیے طلب رحمت کے لیے ہوتے ہیں، یعنی رحمت اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنا. اور اس کے علاوہ جب یہ بغیر اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب نماز کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی پوری قرآن کے اندر، پوری حدیث کے اندر جہاں کے اوپر بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ جب نماز کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کے آگے پریپوزیشن اللہ نہیں آئی ہوئی ہے. اس نے چیلنج کیا ہوا تھا نا کہ تمام مومنین اور تمام امت مسلمہ کو یہ چیلنج ہے کہ اس آیت کا جواب دے دیں ہمیں، تو اس کا جواب تو الحمدللہ میں نے دے دیا ہے. اب اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں یہاں کے اوپر کہ اس کو چیلنج ہے، قیامت تک کا چیلنج ہے کہ جتنی بھی تفسیریں ابھی تک اس آیت کی گئی ہیں، سورہ احزاب کی اس آیت کی جتنی بھی تفسیریں کی گئی ہیں اس میں کسی ایک مفسر کا نام بتلا دیں اور اس کی ایک تفسیر دکھلا دیں جس نے اس تفسیر کے اندر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اس کے معنی نماز کے لیے ہوں. یعنی ان 1400 سال میں کسی ایک نے بھی اگر اس کا معنی نماز کا لیا ہو تو وہ جا کے دکھلا دے. میں اسے چیلنج دے رہا ہوں. اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ نماز کے لیے جب صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہو، یہ کہیں پہ بھی دکھلا دے. اور جہاں کے اوپر اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہو وہاں کے اوپر معنی نماز کا لیا ہو، کسی بھی عالم نے، کسی بھی مفسر نے، کسی بھی محدث نے وہ لا کے دکھلا دے ہمیں. اور جہاں کے اوپر بھی حدیث کے اندر بھی صلاۃ کا لفظ نماز کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہاں کے اوپر بغیر اللہ کے استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر مشکات المصابیح کی ایک حدیث ہے 683 حضرت مالک سے مروی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی،
تم لوگ ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہاں کے اوپر سلو کے ساتھ الا نہیں آیا ہوا ہے. اگر سلو کے ساتھ الا آتا تو یہاں کے اوپر معنی دوسرے ہوتے ہیں, اور یہاں کے اوپر سلو بغیر پریپوزیشن الا کے آیا ہوا ہے تو یہاں کے اوپر معنی نماز کے ہیں. تو جاہل آدمی پہلے جا کے تھوڑی سی معلومات حاصل کرو, تھوڑا سا علم حاصل کرو, جا کے عربی صحیح سے پڑھ لو جا کے, پھر جا کے قرآن و حدیث کے اوپر اعتراض کرو. ہمارے غیر مسلم بھائی جی جو ان کے بہکاوے میں آتے ہیں وہ ان کی اوقات دیکھیں کہ ان کی عربی کا یہ لیول ہے. میری سنسکرت اچھی نہیں ہے اور میں اٹھ کے چلا جاؤں اور سنسکرت کے اوپر اعتراضات کرنے لگوں, وید کے اوپر اعتراض کرنے لگوں, یہ میری بیوقوفی ہوگی. کیونکہ اگر مجھے اس کے اوپر سوال اٹھانا ہے تو مجھے پہلے اس لینگویج کو صحیح طریقے سے جاننا ہوگا جس لینگویج میں وہ پوری کتابیں موجود ہیں. ہمارا پورا کا پورا علم تو قرآن و حدیث جتنا ہے وہ سارا عربی میں ہے, اور اس بندے کے عربی کا لیول یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے لفظ پڑھنا نہیں آتا ہے. تو ایکس مسلم سمیر کی یہ جو 1-2 دن پہلے اسٹریم ہوئی تھی اس کا میں نے جواب دے دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. محترم ناظرین, اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.